بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی کے محبوب وزیر ایاز نے اپنے پرانے کپڑے اور جوتے ایک کمرے میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ روزانہ اس کمرے میں جاتا اور اپنے پرانے کپڑوں اور جوتوں کو دیکھ کر کہتا، اے ایاز، اپنی قدر کو پہچان۔ بادشاہ کی خدمت میں آنے سے پہلے تیری یہ اوقات تھی۔ پیوند لگے ہوئے یہ کپڑے اور جوتے تو پہنتا تھا، اپنے موجودہ مرتبے پر نازاں ہو کر اپنی اصل کو نہ بھول جانا۔ دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کا روزانہ اس کوٹھری میں جانا بھلا کب تک پوشیدہ رہ سکتا تھا۔ دوسرے وزراء اس سے حسد کرتے تھے۔ انہوں نے محمود کے دل میں شبہ ڈالنے کی کوشش کی اور کہا کہ ایاز نے ایک کمرہ زبردست تالوں سے بند کر رکھا ہے، کسی کو اس کے اندر جانے نہیں دیتا اور نہ ہی کسی کو بتاتا ہے کہ اس میں کیا بند ہے۔ ہو سکتا ہے شاہی خزانے میں سے بے شبہ جواہرات چرا چرا کر اس میں رکھتا ہو۔ اس کے کمرے کی تلاشی لی جائے، اس کی وفاداری کا بھرم کھل جائے گا۔ بادشاہ ایاز کی وفاداری اور پاک بازی پر مکمل یقین رکھتا تھا۔ بادشاہ نے کہا، مجھے اس غلام پر حیرت ہے، اور حکم دے دیا کہ اس کمرے کے قفل کھولے جائیں اور جتنا مال و دولت اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کے متعلق مجھے آگاہ کیا جائے۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی حاسدین نے قتل توڑ ڈالا اور یوں اندر تھے جیسے چھاچھ سے بھرے ہوئے گہرے برتن میں مکھی مچھر گھس جاتے ہیں۔ انہوں نے کوٹھڑی کا گوشہ گوشہ اور چپا چپا چھان مارا، سوائے بوسیدہ کپڑوں اور جوتوں کے کچھ نہ ملا۔ آپس میں کہنے لگے، ایاز بہت چالاک ہے، ضرور اس نے قیمتی جواہرات دفن کر رکھے ہوں گے۔ انہوں نے کھدائیاں شروع کر دیں اور کمرے کا فرش کھود ڈالا، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ پھر جھنجھلا کر کوٹھڑی کی دیواریں توڑنے لگے، شاید وہ خزانہ اینٹوں کے اندر چھپا ہوا ہو۔ ہر اینٹ سے لاہول کی آواز آنے لگی۔ آخر ندامت اور پیشامنی کا پسینہ ان کے پیشانیوں سے بہہ بہہ کر چہرے پر آنے لگا۔ ان کی گمراہیوں اور بےہودگیوں کا ثبوت وہ گڑھے اور ٹوٹی ہوئی دیواروں میں تھیں، جنہیں ان حاسدین نے حسد کی آنکھ میں اندھے ہو کر گرا دیا تھا۔ اس بےہودہ کارروائی کے بعد انہیں یہ خوف دامن گیر ہوا کہ بادشاہ کو کیا جواب دیں گے۔ آخر کار اپنی جان سے مایوس ہو کر روتے اور چہروں پر گرد و غبار ملتے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے اور وہ مال و دولت کہاں ہے جو تم ایاز کے کمرے سے ٹوٹ کر لائے ہو؟ تمہاری صورتوں پر وحشت کیوں برس رہی ہے اور تمہارے رخساروں کا خون کون چرا کر لے گیا ہے؟ بادشاہ کے ان کلمات کی تاب نہ لا کر سب کے سب حاسد بادشاہ کی قدموں میں گر پڑے۔ ان میں اتنی ہمت نہ رہی کہ بادشاہ کے روبرو کھڑے رہتے۔ سلطان نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی سزا دوں گا۔ یہ معاملہ ایاز کی ثوابدید پر ہے، کیونکہ تم اس کی آبرو سے کھیلے ہو۔ گہرے گاؤ اس نیک دل کی روح پر لگے ہیں۔ سلطان محمود نے ایاز کو طلب کر کے فرمایا، اے نیک بخت، تو اس امتحان میں سرخرو نکلا۔ یہ مجرم تیرے ہیں اور تجھے پورا اختیار ہے، انہیں جو چاہے سزا دے۔ ایاز عرض کرنے لگا، اے بادشاہ، حکمرانی آپ کی ہی زیبا ہے۔ جب آفتاب اپنے رخ روشن دکھاتا ہے، جب ستارے نابود ہو جاتے ہیں۔ سلطان محمود بادشاہ کہنے لگا، یہ تو بتاؤ، تم ہر روز اس کمرے میں اکیلے داخل ہو کر کیا کرتے ہو؟ تجھے ان پرانے کپڑوں اور بوسیدہ جوتوں سے کیا وابستگی ہے؟ تو کیوں ان کے سحر عشق میں گرفتار ہو؟ انہیں مخاطب کر کے باتیں کرتے ہو، انہیں کوٹھری میں چھپا رکھا ہے۔ کیا وہ قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرن ہے اور وہ جوتے کسی عظیم ہستی کے ہیں جنہیں تو چھاتی سے لگاتا ہے؟ یہ کیا جنون اور حماقت ہے؟ یہ تو نہایت ادنا قسم کی حرکت معلوم ہوتی ہے۔ ایاز کی آنکھوں سے موتیوں کی لڑی جاری تھی۔ عرض کرنے لگا، اے شاہ ذوالجلال، میرا موجودہ مرتبہ آپ ہی کے لطف و کرم کا مرہون منت ہے، ورنہ میں تو حقیقت میں ایک مسکین ہوں اور بے نوا آدمی ہوں، اور یہی پرانے کپڑے اور جوتے پہننے کا لائق ہوں۔ یہ میری غریبی کے دنوں کے یادگار ہیں، ان کی حفاظت کرنے سے میری غرض یہ ہے کہ اپنے بلند منصب اور شان پر مغرور ہو کر کہیں اپنی حقیقت کو نہ بھول جاؤں۔ اصل میں ان کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ اپنی اصلی ذات کی حفاظت کرتا ہوں۔